الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. مختصراً اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن کی قسم اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ملامت کرنے والے نفس کی قسم اٹھاتے ہیں. قسم اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی انسان کی ایک بیماری ہے یا ایک سوچ ہے، فکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان گمان کرتا ہے کہ ایک دفعہ جب اس کی ہڈیاں ساری کی ساری مٹی میں مل جائیں گی تو اس کو دوبارہ ہم جمع نہیں کر سکیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے کہ تمہیں انگلیوں کے پوروں سے دوبارہ اٹھا لے. اصل میں یہ انسان جو انکار کرتا ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چاہتا ہے، اور اس نافرمانی کے لیے اس کے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے یا جو سب سے بڑی بات ہے یہ بطور مذاق کے، استہزاء کے پوچھتا ہے کہ یسأل ایان یوم القیامہ، کہ بھئی یہ قیامت کب آئے گی؟ ہم تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دنیا کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہو قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، تو یہ قیامت کب آئے گی؟ اگلی جو آیات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو چند سوالات کیے تھے اس کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اجنبی آدمی کی شکل میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی باہر کا کوئی مسافر ہے، آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سلام کیا، سلام کر کے بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملائے جیسے کوئی دیہاتی کرتا ہے، یعنی گویا کہ مجلس کے آداب سے جیسے واقف نہ ہو. انہوں نے چند سوالات کیے تھے، ان میں سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ ایمان کیا ہے؟ ہم نے بتا دیا کہ ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ والیوم آخر، ایمانیات بتا دیے. کہا صدقت، آپ نے سچ کہا. صحابہ کہتے ہیں بڑا عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے اور ساتھ میں تصدیق بھی کرتا ہے. ویسے آج کل تو تقریباً سارے لوگوں کی حالت یہی ہے، سوال بھی کرتے ہیں اور پھر سامنے سے تصدیق بھی کرتے ہیں کہ ہاں ویسے آپ نے سچ کہا، اگر اس کی مرضی کے موافق ہو. اگر اس کی مرضی کے موافق جواب نہ آئے تو پھر تصدیق نہیں ہے، پھر آگے سے لاجکیں پیش کی جاتی ہے. آج کل تو تقریباً سارا مزاج یہی ہے. بہرحال دوسرا سوال پوچھا اسلام کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ جو اسلام کی بنیادی اراکین ہے اس کا نام بتا دیا. تیسرا سوال پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ قرآن میں جو بار بار آتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، یہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی عبادت تمہاری اس معیار کی ہو کہ جیسے بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ سامنے ہے. ظاہری بات ہے اس صورت میں بندہ کتنی اچھی عبادت کرے گا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر ایسے نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم ایسی عبادت تو کرو نا کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ یقین، اس یقین کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے اور اس سے پھر احسان کا درجہ پیدا ہوتا ہے. آگے پھر اگلا جو سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ قیامت کب آئے گی، متى ساعہ. آپ نے فرمایا والمسئول عنہا بأعلم من السائل. یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا. کہنے کا انداز یہ ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس بات کو سائل سے یعنی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی نہ پوچھنے والا جانتا ہے اور نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے نہ وہ جانتا ہے. کیونکہ قیامت کا جو علم ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا جو علم ہے حقیقی معنوں میں یہ صرف ایک ہی ذات کو ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی. ہاں نشانات بتلا دیتے ہیں کہ بھئی یہ نشانی ہے یہ نشانی ہے. اس میں لمبی چوڑی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات بتائی. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یسأل ایان یوم القیامہ. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی بھی بتا نہیں رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہو جائے تو شاید دنیا میں زندگی گزارنا. اگر آج کسی بندے کو یہ پتا چل جائے نا کہ 19 اپریل 2027 کو یہ میرا انتقال کا دن ہے تو 2027 تک نہیں پہنچے گا، وہ آج ہی بن جائے گا. 2027 تک اس کے لیے جو زندگی گزارنا ہے یہ مشکل. اور ادھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام ایسے بنایا کہ جو بندہ بالکل آخری سٹیج پر ہے وہ بھی اس امید پہ ہے کہ شاید میں دوبارہ کھڑا ہو جاؤں اور میں زندگی گزار لوں، تاکہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے. نشانیاں کیا بتائی یہاں جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چھندیا جائے گی، یعنی ایسا منظر ہوگا خطرناک وحشتناک کہ آنکھیں خیرہ ہو جائے گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. جیسے کوئی بندہ اچانک کسی ایسی چیز کو کہ جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے تو آنکھیں بالکل اس کی چھندیا جاتی ہے، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. چاند کو جو پوجنے والے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کو تم پوجتے ہو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اللہ اس کی بھی روشنی ختم کر دیں گے اور یہ بے نور. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند دونوں کو جمع کیا جائے گا. دو معنی ہیں اس کے. جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چاند کو بے نور کیا گیا، اور چاند کی ویسے بھی سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ مستفاد من الشمس ہے، گویا کہ یہ سورج سے اپنی روشنی لیتا ہے. تو اس کی تو بے نوری ہوگی ہی ہوگی، ساتھ میں سورج کی بھی دینا نور اور اس کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی. اور یہ جمع ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے چاند مغرب سے آتا ہے طلوع ہوتا ہے، اسی طرح اس دن یہ سورج بھی مغرب ہی سے طلوع ہوگا. اور یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی کوئی جگہ بتا دے. آج تو کوئی مصیبت آئے، کوئی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. کہیں عدالت کا دروازہ کٹکھٹانا ہوتا ہے، عدالت کا دروازہ کٹکھٹا دیتا ہے. کہیں کوئی یار دوست سے کوئی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس جا کے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. اس دن یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ بتا دو. ادھر بابو آج ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی قیامت کب ہے، پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی. پھر اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دنیا میں کیوں نہیں دیتے، پکڑتے کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے عذاب کو کہ جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تم یہ نہ گمان کرنا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر ہے، اللہ کو نہیں پتا.
اللہ سارا جانتا ہے، لیکن انما یؤخرهم، اللہ اس کو مؤخر اس لیے کرتا ہے لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن جس دن نگاہیں دری کی دری رہ جائے، مہطعین سارے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، مقنعین رؤوسہم، اور سب کی آنکھیں بالکل سیدھی، لا یرتد الیہم، اور ان کی اپنے جسم کی طرف ان کی نگاہ، دائیں بائیں نگاہ، کہیں ان کی نگاہ نہیں جائے گی، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل بالکل لٹکے ہوئے ہوں گے جیسے کہ کسی نے دل نکال دیا۔ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، یہ جو قیامت کا منظر ہے یہ بہت، آج چھوٹا سا کوئی 5.6 یا جو ہے نا 6 پوائنٹ کا کوئی ہلکا سا جھٹکا آتا ہے نا تو سارے لوگ جو ہے نا بسا اوقات بچوں کو بھی چھوڑ کے خود باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں پہلے بچوں کو لے لیں، اور اگر 7-8 پوائنٹ کا ہو جائے زلزلہ تو پھر تو شاید جو ہے نا وہ بندہ بھاگتے بھاگتے دوڑ رہا ہوتا ہے کہ کہیں اپنی جان بچا لو۔ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ اس سے بہت زیادہ ہوگا، خطرناک ہوگا، ہر چیز، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ ساری چیزیں یہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، روئی کی طرح، تو انسان کی کیا حیثیت؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کوئی بھاگنے کا کوئی راستہ، آج تو طاقت ہے، قوت ہے، کہیں نہ کہیں کوئی بندہ اپنے لیے کوئی سفارش، یہ ساری چیزیں ڈھونڈ لیتا ہے، اس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ این المفر کلا لا وزر، ہرگز جائے پناہ، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، ایک ہی ٹھکانہ ہے، اور وہ ہے کس کے پاس؟ رب کائنات اللہ جل جلالہ کے پاس۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب ہی کے پاس، یومئذ اس دن، المستقر، اور مستقر اس ٹھکانے کو کہتے ہیں جو پکا پختہ اور ہمیشہ کے لیے ہو۔ پکا ٹھکانہ، یہ دنیا پکا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، کسی کا 30 سال، کسی کا 40 سال، کسی کا 50 سال، کوئی بہت زیادہ آگے بڑھ جائے تو 100 سال تک، کوئی یکا دکا کوئی بندہ 105 106، وہ بھی آج کل کے زمانے میں تو بڑا مشکل ہے، پہلے ہوتا تھا۔ جیسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جاتا ہے، انسان کی عمریں بھی کم ہوتی ہے اور انسان کا قد کاٹ بھی کم ہو رہا ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح جنتی جنت میں قد کاٹ کا ہوگا، اور ان کا قد کاٹ 60 ہاتھ، یہ 60 ہاتھ گویا کہ اتنا لمبا، اور 6 ایک روایت میں آتا ہے 6 ہاتھ یہ بندہ کیا ہوگا؟ چھوڑا ہوگا۔ اب دیکھو وہ آتے آتے، آج دیکھ لو کوئی 100 سال پہلے کی خبر دیکھ لو تو تھوڑی سی ہمارے اس سے لمبی ہوتی ہے، 2.5 3 4 5 گز کی بھی خبریں ہیں یہ، اور اسی طرح عمریں بھی کم، آہستہ آہستہ عمریں بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی جو فطری عمر ہے 60 70 75، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری اس امت کی جو عمریں ہیں اکثریت کی وہ 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے۔ اسی لیے یہ جو عمر ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ وقتی ہے، اصل مستقر، اصل ٹھکانہ جنت ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، اور یا جہنم ہے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب دنیا میں کون سا راستہ، جنت والے میں جانا ہے یا جہنم والے میں جانا ہے، یہ طے کرنا ہے میں نے اور آپ نے خود۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اب آگے راستے 2 بتا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 2 راستوں کی رہنمائی کی، یہ جنت والا راستہ ہے، اور یہ اب کون سا ہم نے لینا ہے، اما شاکرا و اما کفورا،
شکر گزار بندہ بننا ہے اور جنت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن کے جہنم میں جانا ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ سارا بتا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا ہے، جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ آگے بھیجا، پیچھے چھوڑا، دو تفسیریں ہیں۔ آگے بھیجا وہ عمل جو اس نے اچھے کیے، اور پیچھے چھوڑا وہ عمل جس کے پاس کرنے کا ٹائم تھا لیکن وہ نہ کر سکا۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت والے دن ہر بندہ حسرت کرے گا۔ جس نے دنیا میں نیک عمل کیا اس کو حسرت یہ ہوگی کہ کاش میں اس سے تھوڑا سا زیادہ کر لیتا، اور جس نے برے اعمال کیے وہ تو حسرت ہی کرے گا کہ میں دنیا میں اچھے اعمال کر لیتا، آج مجھے جہنم میں نہ جانا ہوتا۔ تو يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور یا قدم سے مراد وہ اعمال ہیں جو اس نے کیے ہیں، اور اخر سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جاتے ہوئے اس نیک یا برے عمل کی اس نے بنیاد رکھ کے اور وہ دنیا سے چلا گیا، اور پیچھے والے لوگ اسی عمل پر جاری ہے۔ تو اگر اچھا عمل کیا ہے اس کو ثواب ملے گا، برا عمل کیا تو اس کو گناہ ملے گا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ پڑھو یہ آپ کا اعمال نامہ ہے یہ سارا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو پھر فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا، یہ گھر آئے گا، لوگوں کو دکھائے گا، دیکھو نا یہ میرا اعمال نامہ کتنا اچھا ہے۔ جیسے بچہ پوزیشن لیتا ہے، گھر بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آتا ہے اور اپنا ریزلٹ کارڈ اپنے پیرنٹس کو دکھاتا ہے خوشی خوشی۔ اور جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس بچے کی طرح ہوگا کہ جو فیل ہو چکا ہوتا ہے یا اس کے نمبر انتہائی کم ہوتے ہیں، وہ کسی کو اپنا ریزلٹ کارڈ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، اور کسی اس میں ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو بھی پتہ نہ چلے۔ اسکول والے پیرنٹس کو بلاتے رہتے ہیں، یہ گھر میں بتاتا نہیں ہے، وہ پھر میسج کے ذریعے سے ان کو آخر میں فون کر کے بلاتے ہیں کہ آپ۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، اس انسان کو اپنے کیے ہوئے کا سارا علم ہوگا۔ جو اس نے کیا ہے نہیں چھپا سکے گا یہ انسان۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ بندہ خود اپنے اوپر گواہ ہوگا۔ اور یہ انسان کے اعضاء، ہاتھ، پیر، زبان، کان، آنکھ، یہ سارے خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، اگرچہ یہ بہت سارے اعذار پیش کرتا رہے گا لیکن اس کے مقابلے میں اس کے سارے اعضاء اس کے اعذار کو اس کے خلاف وہ گواہی پیش کریں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جدھر نماز پڑھی ہے ادھر وہ جگہ گواہی دے گی، جدھر آپ نے عبادت کی ہے وہ جگہ گواہی دے گی، اور جدھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، ہم کہتے ہیں وہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ باقاعدگی سے دیکھ رہی ہے، لیکن یہ والا کیمرہ نہیں، یہ وہ والا کیمرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگا ہوا ہے، اور یہ ایک کیمرہ نہیں ہے، یہ ہر سمت سے ہے، ہر جانب سے ہے، اللہ خود دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین اس کو لکھ رہے ہیں، آپ کے یہ اعضاء سارے اعمال کو یہ دیکھ رہے ہیں، اور قیامت والے دن یہ سارے اس انسان کے خلاف پھر یہ کہے گا سحقاً لکنہ بعداً لکنہ، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تمہاری ہی وجہ سے تو میں اپنے رشتہ داروں سے اپنے رشتے توڑتا تھا، تمہاری ہی وجہ سے تو میں گناہ کرتا تھا، آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے۔ اس لیے آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ راضی کر کے جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ہماری لگائی ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے جائے، تاکہ قیامت والے دن وہاں ہمیں ندامت نہ ہو، رسوائی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔